الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور۔ ان آیات میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے سب میدان محشر میں جمع ہوں گے تو وہاں کارگزاری کا عمل ہوگا۔ دنیا میں کیے ہوئے اعمال اور اسی طرح سے دنیا میں کیے ہوئے بہترین اعمال کا اثر چہروں سے ظاہر ہوگا۔ جن لوگوں نے نیک اعمال کے ساتھ اپنی دنیا کی زندگی گزاری ہوگی ان کے چہروں پر ایمان اور تقوی کا نور چمکتا ہوگا، ان کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، وہ بڑے عزت اور وقار کے ساتھ ہوں گے، خوش نظر آئیں گے۔ ان کے برخلاف جن لوگوں کی زندگیاں بدکاری، فسق و فجور، معاصی اور منکرات کے اندر گھری رہتی ہیں، جو رات اور دن گناہوں کے دلدل میں ڈوبے رہتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، بے نور ہوں گے، ان سے سوال ہوگا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ یعنی تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیوں اختیار کیا؟ ان بدنما چہروں سے اللہ کی طرف سے یہ سوال ہوگا۔ اب جواب تو بن نہیں پڑے گا، ہوگا یہ کہ شرم و ندامت سے سر جھک جائیں گے، ذلت و رسوائی کی وجہ سے۔ پھر اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کے سبب اب تمہارا انجام یہ ہوگا کہ اس عذاب کا مزہ چکھو جو تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اب چہرے سیاہ کس کے پڑیں گے؟ کن کے بارے میں اللہ یہ ارشاد فرمایا ہے اللہ نے؟ تو اس کے متعلق حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ خطاب مرتدین، یعنی جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائیں، یا منافقین، یا اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ جو اپنے انبیاء پر ایمان تو لائے ہیں، ان کی کتابوں پر تو ایمان لائے ہیں، لیکن ایمان لانے کے بعد اپنے انبیاء کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے کہ ہر ایک نبی نے اپنی امت کو، اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی، ان پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ تو اہل کتاب اگرچہ زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم انبیاء پر یا ہم اپنے نبی پر ایمان لائے، لیکن
اپنے ہی عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی بشارتوں پر یا اپنے نبی کی باتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ آیت یعنی جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، علماء نے لکھا ہے، حضرات مفسرین نے، کہ منافق کے بارے میں ہے، یعنی جو زبان سے اقرار کرنے کے بعد دل سے انکار ہی کرتا رہتا ہے، تو ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، ان سے اللہ یہ سوال کریں گے۔ اسی طرح یہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، بعض حضرات نے فرمایا کہ مبتدعین یعنی بدعات میں پڑے رہنے والے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی جنہوں نے قرآن و سنت کے اتباع کے بعد، قرآن و سنت پر ایمان لانے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بے اصل بے بنیاد باتیں، جن کا تذکرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہیں ملتا، اپنی طرف سے اس کو دین کا حصہ بنا دیا، فرمایا کہ یہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذرا برداشت نہیں ہے کہ جو دین اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں اس میں بے بنیاد باتیں، بے اصل باتیں، جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو شریعت کا حصہ بنا دیا جائے۔ اسی وجہ سے آتا ہے کہ حوض کوثر پر کچھ لوگوں کو دھکا مار کر ہٹایا جائے گا، وہ دعویٰ کریں گے، اللہ کے نبی سے کہا جائے گا کہ ان کو کیوں دور کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ میرے جانے کے بعد، میرے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد ان لوگوں نے میرے دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کر دیتی، لہذا اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقاً سحقاً، ان کو میرے سے دور کرو، ان کو میرے سے دور کرو۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ پڑ جائیں گے، اور پھر فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ یہاں اللہ کی رحمت سے مراد اللہ کی جنت ہے، کہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، اور جہاں نہ موت آئے گی، اور جہاں نہ جنت کی نعمتوں پر فنا آئے گی، اور نہ وہاں سے کبھی نکالا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ اور اللہ کے دین پر آخری دم تک اسی طرح ایمان لائے جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ یہاں ایک بات یاد رکھ لینی چاہیے، اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ تو بتایا ابھی آپ کو کہ اللہ کی رحمت سے مراد یہاں جنت ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مؤمن اگرچہ تمام عمر عبادت الہی میں خرچ کر دے، مگر جنت جو ملے گی وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی، کیونکہ عبادت کرنا بھی میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ کی توفیق ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ لہذا اگر ہم کوئی دین کا کام کر رہے ہیں تو یہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یا اگر ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں تو ہمارا ذاتی کوئی فعل نہیں ہے، اللہ کی محبت آپ کی طرف متوجہ ہے کہ جو اللہ کی توفیق سے ہمیں خیر کے کام کی توفیق مل رہی ہے۔ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، یا فرائض کو ادا کر رہے ہیں، یا اخلاق بہت بہتر ہیں، تو میرا کوئی اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسی کو یہاں اللہ نے فرمایا ففی رحمت اللہ،
جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، دیکھو یہ جو آیتیں مضامین ہم تم کو پڑھ کر بتلا رہے ہیں، صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ کر بتلا رہے ہیں، اس کے ہونے نہ ہونے میں ذرا شک نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کچھ ظلم کرے گا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پر ذرا ظلم نہیں کرتے، خواہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نامناسب سزا دے دیں، یا جو شخص رحمت کا مستحق ہے اللہ اسے عذاب دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح کسی کو بلا جرم سزا دینا یا کسی کے نیک اعمال کا بدلہ نہ دینا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ ذرا کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اور حق تو یہ ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے بلا شرکت غیر، یعنی کسی کی شرکت کے بغیر اللہ تعالیٰ تنہا اس کائنات کے تنہا مالک ہیں، اور مالک کو اپنی ملکیت میں یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے۔ یعنی اگر آپ مالک ہیں تو آپ سیاہ کریں سفید کریں، آپ سے کون پوچھنے والا ہے؟ اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالی عالم والوں پر ذرا ظلم نہیں کرتا، اگرچہ اللہ تعالی مالک ہے اور مالک کو اختیار ہوتا ہے، لیکن اس اختیار کے باوجود اللہ تعالی بے انصافی نا انصافی اللہ کے دربار میں ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ مضمون اللہ نے بیان فرمایا اور اس پر مکمل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، قیامت کے دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اعمال خیر کر کے آئے ہیں، اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، یہ ان لوگوں کے چہرے ہوں گے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ارتداد کا یا فسق و فجور کا یا دین کے اندر نئی باتیں داخل کی ہوں گی، ایسے لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جن لوگوں کے چہرے سیاہ کالے پڑ جائیں گے، قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا؟ لو پھر اب مزہ چکھو اس عذاب کا، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے جو کہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، دمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے اور وہ اللہ کی اس رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، مسلمانوں یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ تعالی دنیا جہاں کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہتا، جبکہ اللہ تعالی مالک ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور مالک بھی تھوڑے بہت چیز کا نہیں
بلکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔